ایک آدمی آیا اونٹ بیچنے والا، اس کے پاس اونٹ تھا، کہا کہ یہ اونٹ خریدو گے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں خرید لوں گا۔ کتنے کا بیچو گے؟ اس نے کہا 140 درہم کا بیچوں گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا بھائی ادھار لوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کہا یہاں باندھ دو، چلا گیا۔ ابھی قبضہ اونٹ کا دے گیا اور خود روانہ ہو گیا۔ ابھی اس مجلس سے اٹھے بھی نہ تھے، ایک اور آدمی آ گیا، اونٹ بندھا ہوا دیکھ کے کہا کہ حضرت اونٹ بیچو گے؟ آپ نے کہا ہاں بیچوں گا۔ کتنے کا بیچو گے؟ ارشاد فرمایا بھائی 200 درہم کا بیچوں گا اور نقد بیچوں گا۔ وہ کہنے لگا بہت اچھا، میں نے نقد خرید لیا 200 درہم کا۔ 200 درہم دے دیے، انہوں نے اونٹ دے دیا۔ اب 200 درہم لے کے اٹھے، جس سے ادھار خریدا تھا 140 کا، 140 اس کو دے دیے، باقی بچے 60 پھر فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھجوا دیے کہ 6 دیے تھے، اللہ نے ایک کے 10، 6 کے 60 دے دیے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں صدقہ یہ کمائی کا بہت بڑا ذریعہ ہے، پلنے کا سبب ہے۔ صدقہ کر دینا، خیرات دے دینا، زکوٰۃ دے دینا، یہ کمائی کا مادی ذرائع سے کہیں بڑا ذریعہ ہے، کہیں بڑا ذریعہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے داؤ مرضاکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کا صدقے سے علاج کیا کرو، اپنے مریضوں کا صدقے سے علاج کیا کرو۔ ایک آدمی کا بیٹا ہو گیا بیمار، علاج کر نہیں کام بنا، اس کو کسی نے بتا دیا بھی صدقے سے، ہاں صدقہ حضور نے فرمایا ہے صدقے کے ذریعے علاج کیا کرو۔ وہ آیا اور ایک گائے خریدی اور ذبح کر کے تقسیم کر دی اپنے بیٹے کی شفا، اللہ میرے بیٹے کو شفا دے دے۔ گائے صدقہ کی، بیٹے کو شفا نہیں ملی۔ اگلے دن اور گائے خریدی، دوسری ذبح کر دی، پھر بھی شفا نہیں ملی۔ تیسرے دن تیسری گائے خریدی، پھر ذبح کر دی، پھر شفا نہیں ملی۔ چوتھے دن چوتھی، پھر پانچویں، پھر چھٹی۔ ہر روز گائے ذبح کرے صدقہ کرے، جو گائے خریدے ذبح کرے صدقہ کرے۔ چھٹی، ساتویں، آٹھویں، نویں، 10ویں، 11ویں، 12ویں، 13ویں، 14ویں، 15ویں، 16ویں، 17 گائے ذبح کرتا، اللہ نے بیٹے کو شفا دے، اللہ نے بیٹے کو شفا دے۔ کبھی اللہ پاک اپنے بندے کو آزما لیتا کہ یہ سرسری کر رہا ہے یا یقین سے۔ اس نے بھی فیصلہ کر لیا جب اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ صدقے سے علاج کرو، ہم صدقے سے کریں گے۔ اور جانور بھی پھر بکری اور مرغی اور انڈا بھی صدقہ، گائے کیے جا رہا۔ یہ پرانے زمانے کا قصہ نہیں، حال کا قصہ ہے، اسی زمانے کا۔ صدقہ بہت بڑا سبب ہے اللہ سے پلنے کا، اللہ سے اپنے مسائل حل کرانے کا، آگ سے بچانے کا۔ صدقہ اتنا بڑا سبب ہے، اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، آگ سے بچ جاؤ چاہے آدھی کھجور دے کے بچ جاؤ۔ اعمال اتنے بڑے ذرائع ہے کامیابی کے۔ حج بہت بڑا ذریعہ ہے، حج کرو غنی ہو جاؤ گے، حدیث میں عمرہ کرو غنی ہو جاؤ گے۔ حج عمرہ غنی ہونے کا بہت بڑا سبب ہے۔ غنی ہونا بھی سمجھ لیں، الغنا غنی النفس، دل غنی ہوگا، اس کا دل غنی ہوگا۔ جو سوال کا راستہ کھولا کرتا ہے اللہ اس کے لیے فقر لکھ دیتا ہے، وہ کروڑ پتی بھی ہو کے فقیر ہی ہوگا، وہ کروڑ پتی ہو کے فقیر ہی ہوگا۔
وہ مرتا ہی رہے گا کہ ہائے کیا ہو جائے گا، بھوک آ جائے گی، یہ ہو جائے گا۔ جس کا اللہ پہ یقین ہوگا کچھ نہ ہوتے ہوئے مطمئن ہوگا۔ ایک بہت بڑے عالم بیان کر رہے تھے اور وفی السماء رزقکم وما توعدون اس کی تفسیر بیان کر رہے تھے۔ ایک بدو کہنے لگا حضرت یہ کس نے کہا ہے وفی السماء رزقکم وما توعدون؟ اس نے کہا اللہ نے کہا ہے۔ اس نے کہا بدو نے اللہ نے کہا ہے وفی السماء رزقکم وما توعدون؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ نے کہا ہے۔ وہ بدو کھڑا ہوا، مسجد سے باہر نکلا، دروازے پہ اس کی اونٹنی بندھی ہوئی تھی، اونٹنی پہ آیا تھا، اونٹنی دروازے باہر باندھ کے مسجد میں آیا تھا۔ جا کے اونٹنی ذبح کر کے لوگوں کو کہا جس نے گوشت کھانا ہو کھا لو، ہمارا رزق آسمانوں میں ہے، ہمارا رزق آسمانوں میں ہے۔ یہ اعمال پلنے کے بہت بڑے ذرائع ہیں اور دائمی ذرائع ہیں، ہمیشہ ملے گا ان اعمال سے۔ امانت، دیانت، صداقت، حلم، تواضع سب پلنے کے سبب ہیں، اسباب ہیں۔ ہاں اس پہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان اعمال پہ وہ دے گا جس کا تصور بھی نہیں۔ گارے مٹی پہ محنت کرنے والے، سونے چاندی پہ محنت کرنے والے کی خاک پہ بھی نہیں پہنچتے۔ ان اعمال پہ تو اللہ پاک فرشتوں کو تابع کر دیتا ہے۔ علم سیکھنے کے لیے نکلا، ہزاروں فرشتے آ جاتے ہیں پر بچھانے کے لیے۔ ابھی علم سیکھا نہیں، ابھی عمل کیا نہیں، ابھی علم سیکھنے کے لیے چلا ہے ابھی ہزاروں فرشتے آ جاتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں سے سجدہ کرایا تھا وہ ان ہڈیوں اور گوشت کی وجہ سے نہیں کرایا تھا۔ ہڈیوں کے اندر جو خون ہے، جو معدے میں پیشاب کا خانہ ہے، اس کو سجدہ نہیں کرایا تھا۔ تو اور جوہر تھا اندر جس کی وجہ سے سجدہ کرایا تھا، وہ یہ صفات تھی، وہ یہ اعمال تھے، اس وجہ سے فرشتوں کو کرایا تھا۔ ایمان والے کے آگے اللہ نے فرشتے جھکا دیے۔ آج ایمان کے لیے، علم سیکھنے کے لیے چلے، اللہ فرشتوں کو پر بچھانے لگا دیتا ہے۔ تو ایمان اعمال پہ محنت کرنے والے کے ملائکہ تابع ہو جاتے ہیں۔ ملائکہ تابع ہونا کا کیا مطلب؟ یہ ساری کائنات کی چیزیں مسخر ہوتی ہیں۔ فرشتے کوئی ہواؤں پہ مقرر ہیں، ہواؤں پہ اللہ نے ان کو اختیار دیا، کوئی پہاڑوں پہ، کوئی بادلوں پہ، کوئی زمین آسمان کی جو بیچ کی چیزوں کے کوئی، تو یہ ساری چیزیں فرشتے تابع ہوئے، یہ ساری چیزیں تابع ہوئی، چیزیں تابع ہوئی تو مادہ پرست سارے جھکیں گے ایمان اعمال والے کے آگے۔ ملائکہ جھکے، یہ چیزیں جو مسخر ہیں یہ جھکی تو جو ان کے تابع ہیں، ان چیزوں کے پرست ہیں، جو ان چیزوں کے، یہ سب کو اللہ اس ایمان والے کے آگے جھکائے گا، بادشاہ کو فقیروں کے آگے جھکائے گا۔ ایک اللہ والا بیت اللہ میں بیٹھا ہوا تھا، بادشاہ ملنے آیا، مل کے بات کر آ کے آخر میں کہنے لگا حضرت کوئی حاجت ہو، ضرورت ہو؟ اللہ والا کہنے لگا اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اللہ کے غیر کے آگے اپنی حاجت بیان کروں مجھے شرم آتی ہے۔ بیٹھا ہوں اللہ کے گھر میں اور حاجت بیان کروں اللہ کے غیر کے آگے، مجھے شرم آتی ہے۔ بادشاہ چلا گیا، باہر جا کے دروازے سے باہر انتظار کرنے لگا کہ اللہ والا جب باہر آئے گا تو باہر پوچھوں گا۔ اللہ والا اپنے وظائف اور جو کرنا تھا ذکر اذکار پورا کر کے جب اپنی مرضی سے باہر نکلا تو آگے بادشاہ پھر ملا، حضرت اب تو بیت اللہ سے باہر آ گئے ہو، اب کوئی ضرورت حاجت؟ اللہ والا کہنے لگا
تو مجھے دین دے گا یا دنیا دے گا؟ کیا دے گا؟ اس نے کہا جی دین تو آپ لوگوں کے پاس ہے، ہمارے پاس تو دنیا ہے۔ اللہ والے نے کہا دنیا جس کی ساری اور ہم نے کبھی اس سے بھی نہیں مانگی، یہ کہہ کے یہ جا وہ جا، تجھ فقیر سے کیا مانگے؟ جس کی ساری ہے، مطلب ان کا یہ ہوگا کہ اللہ پاک خود ہی دے دیتا ہے، ہمیں مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اللہ پاک خود ہی ہم دے دیتا ہے، ہم نے کبھی اس سے بھی نہیں مانگی، تجھ فقیر سے کیا مانگے؟ ایک بادشاہ نے اللہ والے سے یہی کہا، کوئی ضرورت حاجت، اللہ والا کہتا ہے تو اور میں ایک ہی اللہ کے بندے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ تیرا خیال کرے اور میرا خیال نہ کرے۔ بادشاہ اس کے آگے جھکیں گے، یہ بادشاہوں کے آگے نہیں جھکے گا۔ سلیم چشتی ایک بزرگ تھے، بادشاہ ان سے ملتا رہتا تھا۔ انہوں نے ایک دن اپنے خادم کو کہا کہ یہ میرا کپڑا لے لو، باہر بیٹھ کے روشنی میں اس میں سے جوئیں دیکھ دو، کوئی جو تو نہیں پڑ گئی دیکھ۔ وہ جا کے جوئیں نکالنے لگ گیا خادم۔ اتنے میں بادشاہ آیا اپنے وزراء کے ساتھ، تو خادم بھاگا بھاگا اندر آیا۔ حضرت بادشاہ آ رہا ہے، وزیر آ رہا ہے، وہ کبھی کبھی آتا رہتا تھا، یہ پہچانتا تھا۔ تو اللہ والے نے کہا ہاں چل، میں نے تجھے جوئیں نکالنے کا کہا ہے، یہ نہیں کہا کہ اگر کوئی موٹی جو نظر آ جائے، موٹی جو نظر آ جائے تو بھاگ کے میرے پاس آنا، یہ نہیں کہا تجھے، جا جا کے جوئیں نکال۔ اور یہ پاؤں لمبے کر کے بیٹھے ہوئے تھے، پاؤں پھیلائے۔ بادشاہ آ رہا، آ کے بیٹھ گیا، وزیر بیٹھ گیا۔ بادشاہ تو چپ رہا، وزیر لوگ خوش آمدید ہوتے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ بادشاہ کا بھی ادب نہیں کیا، پاؤں لمبے اسی طرح کیے بیٹھے، پاؤں پھیلائے ہوئے تھے، پاؤں پسارے ہوئے تھے۔ وزیر نے کہا حضرت صاحب یہ پاؤں کب سے لمبے ہوئے ہیں؟ اللہ والوں نے کہا جب سے ہم نے اپنے ہاتھوں کو سکیڑا ہے، اپنے ہاتھوں کو کھینچا ہے مخلوق سے، اس وقت سے یہ پاؤں پھیلائے ہیں۔ ہمیں تم سے لینا نہیں، تمہارے آگے ہاتھ نہیں بڑھانا، اس لیے پاؤں بڑھائے۔ اللہ سے ہونے کا یقین آ جائے پھر انسان بنتا ہے۔ یقین جانے اس کی زندگی قابل رشک بن جاتی ہے، اس کی زندگی قابل رشک بن جاتی ہے۔ اس وقت ساری دنیا اللہ قلیل مادوں کے پیچھے دوڑ لگی ہوئی۔ ہائے ہائے دوستو، ہم بہت بھول گئے، راستہ ہی بھول گئے، راستہ ہی بھول گئے، راستہ ہی بھول گئے۔ اللہ سے ہونے کا ایسا یقین تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس 80,000 آئے، ایک ہی دن میں سب خرچ، ایک درہم گوشت منگانے کے لیے بھی نہ رکھا۔ پھر 2 گونی 2 تھیلیاں مال کی آئیں، ساری خرچ، اور اپنا کرتے کو پابند لگا تھا، نیا کرتا بھی نہ بنوائے۔ یہ مبارک زندگی، ایمان والی زندگی، اعمال والی زندگی ہم ساری دنیا میں چالو کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ایک امت ایسی تیار ہو۔ ایک آدمی کیا کرے گا، کس کس سے جان ملے گا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امت بنائی ہے، مجموعہ تیار کیا ہے، ایک امت بنائی ہے، ایک مجموعہ تیار کیا ہے۔ تو ہم اس محنت سے کیا چاہتے ہیں؟ محنت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ زندہ ہو، آپ والی مبارک ترتیب زندہ ہو۔ صرف محنت نہیں، محنت تو بات ہو رہی ہے، لیکن محنت میں پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک طریقہ زندہ ہو۔ اور کیا چاہتے ہیں؟ زندگی کے ہر شعبے میں جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے چالو ہو جائیں۔
محنت میں رسول پاک یہ دھیان سے سننے کی باتیں ہیں. ہاں یہ ہماری بنیادیں ہیں، بنیادیں. ہم اس محنت نقل و حرکت سے کیا چاہتے ہیں؟ محنت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ زندہ ہو. اور ہم اس محنت سے کیا چاہتے ہیں؟ زندگی کے ہر شعبے میں جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے چالو ہو جائیں، صرف لوگوں کو معلوم ہو جائے نہیں، چل پڑے، عملاً چل پڑے. تجارت ہے، زراعت ہے، مزدوری ہے، ملازمت ہے، گھریلو زندگی ہے، دفتری حکومت والی زندگی ہے، کھانا پینا، سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، پہننا، ہر چیز میں جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے چالو ہو جائیں. محنت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندہ ہو. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے آپ والی محنت میں ترتیب ہے، ترتیب ہے. پہلے ایمان یقین زندہ کیا جائے گا، اللہ سے ہونا، اللہ کے غیر سے نہ ہونا، اس کو اتارا جائے گا. اللہ پاک نے دین زندہ ہونے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ شرط قرار دے دیا، اور کامیابی کے لیے دین کا زندہ ہونا، زندگی میں آنا، یہ قرار دے دیا. دین کے ایک طرف محنت کو جوڑ دیا، دوسری طرف کامیابی کو جوڑ دیا. کامیابی بغیر دین کے نہیں، دین بغیر محنت کے نہیں. محنت نبیوں والی ہو اور نبیوں والا طریقہ ہو. نبیوں والا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ایمان و یقین زندہ کیا جائے گا. اللہ سے ہونا، اللہ کے غیر سے، اللہ کے ارادے کے بغیر نہ ہونا. یہاں تک فرما گئے پاک پیغمبر علیہ السلام، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، کچھ مانگنا ہو اللہ سے مانگ. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، کوئی مدد چاہنی ہو اللہ سے چاہ. وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَقَدْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. جان لے، وعلم کا معنی کان کھول کے سن، دھیان سے سن. اگر ساری امت جمع ہو جائے تجھے کوئی نفع پہنچانا چاہے، ہرگز نفع نہیں پہنچا سکتی سوائے اس نفع کے جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا. اور پھر فرمایا وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. اگر ساری امت جمع ہو جائے تجھے کوئی نقصان پہنچائے، ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تیرے اوپر لکھ دیا ہو. بِشَيْءٍ، علماء جانتے ہیں شیئن کی تنوین، یہ تنوین تحقیر ہے. چھوٹا سا نفع بھی نہیں پہنچا سکتے، چھوٹا سا نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تیرے لیے مقدر کر دیا. رفعت الاقلام وجفت الصحف، کلمے اٹھا لی گئی، صحیفے خشک ہو گئے. جو اب کوئی نقصان نفع دے ہی نہیں سکتا، دے ہی نہیں سکتا. اللہ سے ملے گا. مخلوق ساری محتاج ہے، فقیر ابن فقیر ہے. قل یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے ساری دنیا والو تم سارے فقیر ہو. بادشاہ بھی فقیر ہو، وزراء بھی فقیر ہو، اغنیاء بھی فقیر ہو. فقیر تو ہے ہی فقیر، فقیر تو ہے ہی فقیر. اللہ هو الغنی الحمید، اللہ غنی الحمید ہے، اللہ غنی ہے، اللہ بے پرواہ ہے. اس لیے پیارے بھائیوں، ہمیں پٹڑی پہ آنا ہے اور پوری امت کو پٹڑی پہ لانا ہے. اس کی محنت کرنی ہے. لائیں گے تو اللہ پاک ہی، فاعل حقیقی اللہ پاک ہے. ہم نہیں لا سکتے، ہم تو اپنے آپ کو نہیں لا سکتے، اور کسی کو کیا لائیں گے؟ ہم اپنے آپ کو نہیں لا سکتے. ہم اپنا دل نہیں بدل سکتے، کسی کا کیا بدلیں گے؟ ہاں وہ محنت کریں گے جس سے اللہ پاک دلوں کو پلٹتا ہے ہدایت کی طرف، اور وہ نبیوں والی محنت ہے، نبیوں کے طریقے کے مطابق ہے.
نبیوں کا طریقہ پہلے ایمان و یقین زندہ کیا جاتا ہے، عبادات بعد میں ہے۔ سب سے پہلے وہ نعمت ہے جسے اللہ کی عظمت دلوں میں اتری۔ قرآن پاک میں بھی شروع میں وہ آیتیں آئی ہیں، احکام نہیں آئی شروع میں، اللہ قلیب دعوت والے، اور وہ جس سے ایمان قوت پکڑے پہلے وہ آیتیں آئی ہیں جن سے اللہ سے ہونا یہ ظاہر ہو، مخلوق سے نہ ہونا یہ ظاہر ہو، پہلے یہ آیتیں آئی ہیں۔ سب سے پہلے نماز فرض ہوئی، نماز بھی طائف سے واپسی پر، تو کہیں 12 سال کے بعد یا 11 سال 9 سال بعد، واللہ اعلم وعلمہ اتم واحکم۔ روزہ 2 سن ہجری میں مدینے جا کے بھی دوسرے سال، زکوٰۃ 4 سن ہجری میں مدینے میں، شراب 5 سن ہجری میں حرام ہوئی، حج 9 سن ہجری میں فرض ہوا، حدود اور قصاص مدینہ منورہ میں، السارق والسارق الزانیۃ والزانی فاجلدوا، یہ سارا مدینہ منورہ میں۔ احکام یہ بعد میں، جس کا حکم منوانا ہے پہلے اس کی قوت دلوں میں اترے، اس کی عظمت دلوں میں بیٹھے، اس کے اختیارات کو بندہ پہچانے، پھر اس کی بات مانوں گا۔ اگر دل میں قوت اتری ہوئی نہ ہو، عظمت، پھر اس کی بات نہیں مانا کرتا۔ میں مثال سے عرض کرتا رہتا ہوں، مثلا ایک وزیر صاحب ہے، اس نے اپنے دروازے پہ دربان بٹھایا، جب کوئی کام ہوتا ہے اندر سے گھنٹی دیتا ہے تو وہ دربان آتا ہے۔ تو ایک دن اس نے چائے منگوائی، میں مثال بیان کرتا ہوں، آپ سے پوچھتا ہوں، وہ پیالی منہ کی طرف اٹھائی، ہاتھ میں پکڑی، ابھی منہ تک نہیں پہنچی، ابھی تھوڑی سی اٹھائی، اندر سے گھنٹی آ گئی، ادھر یہ پیالی اٹھا رہا، ادھر گھنٹی آ گئی۔ اب آپ بتاؤ، پہلے چائے پیے گا پھر اندر جائے گا، یا پہلے اندر جائے گا چائے کو چھوڑے گا بعد میں پیے گا؟ کیا کرے گا بتاؤ؟ سارے کہتے ہیں چائے چھوڑے گا پہلے جائے گا، کیوں؟ اس وزیر کی عظمت جانتا ہے، اس کی قوت، اس کے اختیارات اس کے دل میں اترے ہوئے، چائے چھوڑے گا۔ اب اگلی بھی سنو، یہی دربان دفتر ٹائم ختم ہوا، گھر پہنچا، روٹی کھا لی، آرام کر لیا، 5 بجے اٹھا، 4 بجے اٹھا، چائے پی لی، بیوی بچوں سے بات چیت کر لی، اب دل پر فارغ ہو کے بیٹھا ہے، اور مسجد کے سامنے، مسجد کے پڑوس میں گھر ہے، مؤذن نے بلایا اور یہ نہیں جاتا۔ 5 وقت گزر گیا، ہفتہ گزر گیا، مہینہ گزر گیا، باتیں تو سال میں جائیں، سال میں نہیں جاتے۔ یہ وہی دربان ہے جو وزیر کے لیے 1 منٹ بھی تاخیر نہیں کرتا، اللہ کے بلاوے پہ جاتا ہی نہیں۔ کیوں نہیں جاتا؟ اللہ جل جلالہ کی عظمت، اس کی ہیبت، اس کی قدرت، اس کی کبریائی یہ دل میں اتری ہوئی نہیں ہے، اس کے اختیارات کو نہیں جانتا، اس کی قوت کو نہیں پہچانتا۔ تو ضرورت اس امر کی ہے، پہلے اللہ کو بندہ پہچانے، اللہ کی قوت کو پہچانے، اس کے سمیع بصیر کو پہچانے، اللہ کل شیء قدیر کو پہچانے، علیم خبیر ہونا اس کے دل میں اترے۔ 7 سال کا بچہ دیکھے گناہ نہ کرے، اللہ دیکھے تو کوئی پرواہ نہ ہو، یہ بھی ایمان ہے۔ ایمان ہوگا حرام نہ ہوگا، حرام ہوگا ایمان نہ ہوگا۔ حرام ایمان حرام کرنے دیتا ہے، ایمان تو بندے کو سیدھا کر دیتا ہے، غلط سننے نہیں دیتا، غلط دیکھنے نہیں دیتا، غلط پکڑنے نہیں دیتا، غلط پکڑنے نہیں دیتا۔ ایک اللہ والا اپنے گھر میں، اب 2-3 باتیں عرض ہیں، اپنے گھر میں ہے، نظر اوپر اٹھائی تو ساتھ میں ہمسائے کا مکان تھا، ہمسائی عورت چھت پہ تھی، اس کو نظر پڑ گئی، نظر جھکا لی، آئندہ کے لیے قسم کھا لی کہ جب تک زندہ رہوں گا اس چھت کی طرف نہیں دیکھوں گا، اس چھت کی طرف
نہیں دیکھوں گا جب تک زندہ رہوں. ایمان غلط دیکھنے دیتا ہے. ایک اللہ والا جا رہا, راستے میں کوئی مکان بنا ہوا تھا. کہا کہ یہ مکان کب بنا ہے؟ پہلے تو نہیں ہوتا تھا. میں اتنی بات کہہ بیٹھا. پھر اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا, ارے تجھے کیا ضرورت تھی یہ زبان سے جملہ لایانی نکالنے کی؟ یہ مکان کب بنا ہے؟ اب اس کی سزا یہ ہے 1 سال کے یعنی 12 مہینے کے روزے رکھواؤں گا. ایمان غلط بولنے دیتا, ایمان غلط سننے دیتا ہے. عبداللہ بن عمر جا رہے, ایک بانسری بجانے والا بانسری بجا رہا, کانوں میں انگلیاں ڈال دی, چلتے جا رہے, ساتھ غلام ہے. پوچھتے ہیں کیا آواز ختم ہو گئی؟ وہ کہتا ہے نہیں ابھی آ رہی ہے. چلتے گئے, کانوں میں انگلیاں, دور چلے گئے, اب آواز آ رہی؟ غلام نے کہا آ رہی. چلتے گئے دور, جب غلام نے کہا اب آواز نہیں آ رہی, تب کان سے انگلیاں نکالی. ایمان غلط سننے دیتا ہے. ایمان نہ ہوگا غلط سننے کی, دوزخ میں لے جانے والی مشینیں ہزاروں کی خرید کے گھر لائے گا. غلط دیکھے گا, غلط سنے گا, غلط بولے گا. اس لیے پیارے بھائیوں, اب بات ختم کرتے ہیں. تو یہ محنت ہے. اب آپ سوچ کے بتاؤ یہ محنت ضروری ہے یا نہیں ہے؟ اگر کہتے ہیں ضروری ہے تو پھر سارے بھائی, میں بھی کرتا ہوں فیصلہ, آپ بھی کرو. نبیوں والا کام اللہ نے ہمیں اپنا نمائندہ بنایا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب بنایا, پوری امت کو قرآن کا وارث بنایا. اس حساب سے اپنے کو سوچیں. میں تاجر ہوں, زمیندار ہوں, مزدور ہوں, ملازم ہوں, اس حساب سے نہ سوچیں. میرے ذمہ وہ کام ہے جو نبیوں کے ذمہ, میری محنت وہ محنت ہے جو نبیوں والی محنت. جو شخصیات بڑی ہوتی ہے ان کا کام بھی بڑا ہوا کرتا ہے. بڑے آدمی چھوٹے کام کو ہاتھ ہی نہیں ڈالتے, بڑے آدمی کا کام بڑا ہوتا ہے. بڑا آدمی چھوٹے کام کو ہاتھ ہی نہیں ڈالتا. نبیوں والا کام ساری انسانیت کو اللہ کی طرف بلانا, تعلیم و تعلم کے نظام کو چالو کرنا, دعوت اللہ کا نظام چالو کرنا, ذکر نماز اور مخلوق خدا کی خدمت, معاملات ان کو درست کرنا, ان کی محنت کرنا, یہ نبیوں والی محنت کے اعمال ہیں. اس کو ہم مقصد زندگی بناویں تو بنا لیا. اب سارے اجتماع تک پورا مجمع اس کی محنت کرے کہ بازاروں میں جانے سے پرہیز ہو اور ادھر ادھر وقت ضائع کرنے سے پرہیز ہو. ہر عمل شروع سے اخیر تک سنے اور اپنے آپ کو پیش کرے. تو کریں گے بھائی. اللہ پاک مجھے بھی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی. اب اٹھنے کی دونوں دعائیں بھی پڑھ لیں, اخیر میں آمین کہنا اور نماز کی تیاری فرمانے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین. بیان آپ کو پسند آیا ہو تو بیان کو لائک, شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے.